الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. وقال الله تعالى في مقام آخر ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. صدق الله العظيم. حمد قسم کی تعریف، تسبیح و تقدیس اللہ خالق و مالک کے لیے ہے، جس خالق نے جینے کے لیے ہمیں زندگی جیسی عظیم نعمت سے نواز رکھا ہے۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ اس لیے دی کہ تاکہ میں تمہیں آزماؤں تم میں سے کون اعمال کے اعتبار سے اچھا ہے۔ درود و سلام اس ہادی نبی پر جس نے ہمیں زندگی گزارنے کے بہترین اصول اور بہترین وہ ایسے طریقے دیے جن کو اپنا کر انسان خوشگوار زندگی گزار سکتا ہے۔ محترم سامعین، سابقہ جمعہ میں آپ نے صبح کے مسلمان کو خیر خواہ ہونا چاہیے اور دین ہمیں خیر خواہی کا درس دیتا ہے، اور انسان کی سب سے بڑی خیر خواہی یہ ہے، ہمدردی یہ ہے کہ کوئی جان کسی جان کے اوپر ظلم کر رہی ہے، کوئی مسلمان کسی مسلمان کے اوپر زیادتی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، اس کا حق کھا رہا ہے، تو ہمیں ہمدرد ہونے کے ناطے سے اور مسلمان ہونے کے ناطے سے ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم انصر اخاک ظالما او مظلوما، مدد کریں اپنے بھائی کی، چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم ہو، ظالم کو ظلم سے روکیں، مظلوم کو ظلم سے نجات دیں۔ اور آج جس موضوع کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں، دنیا میں بے شمار جرائم ہیں، سنگین سے سنگین جرم، اور ان جرائم میں سے ایک جرم جو آج تک بہت عام ہو رہا ہے وہ ہے خودکشی کرنا، اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھنا، اپنے آپ کے گلے میں پھندا لٹکا کر لٹک جانا، مر جانا۔ یہ بہت بھیانک جرم ہے۔ قرآن مجید نے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ایسے جرم سے۔ ایسے جرم کی ممانعت قرآن مجید میں موجود، اور یہ اتنا سنگین جرم ہے کہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ انسان جو اس جرم کا مرتکب ہے وہ رب پر ایمان نہیں رکھتا، اس کا تقدیر پہ ایمان نہیں ہے، اس کا اپنے رب پہ بھروسہ اور توکل نہیں ہے، اس نے اپنے رب کو خبیر سمجھا ہی نہیں ہے، اس نے اپنے رب کو ودود سمجھا ہی نہیں ہے۔ وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت تمہیں رائگا اور بیکار چھوڑ دے اور تجھ سے بے خبر ہو جائے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا، اور لوگوں اپنے آپ کو قتل نہ کرو، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کا قتل نہ کرو۔ اپنی جان خود اپنے ہاتھ سے، چاہے وہ پسٹل کے ذریعے، چاہے وہ خنجر کے ذریعے، چاہے پہاڑ سے گر کر، چاہے گاڑی کے نیچے آ کر، یہ جو قتل ہے اللہ رب العزت اس قتل سے مجھے اور آپ کو منع۔ حالات جتنے مرضی سنگین ہو جائیں، اللہ رب العزت حالات کو بہتر کرنے والے، اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو،
ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک میرا اللہ بہت مہربان ہے، رحم کے اعتبار سے ارحم الراحمین ہے، رزق کے اعتبار سے خیر الرازقین ہے، وراثت کے اعتبار سے خیر الوارثین ہے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اپنے معاملات اپنے رب کے سپرد کریں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں آگے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، جس نے ایسا کام کر لیا، زیادتی کی ہے اپنی جان کے اوپر، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، ان قریب وہ مرے گا، دنیا سے تو وہ مر جائے گا لیکن وہ پھر مرتا رہے گا، نُصْلِيهِ نَارًا، جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دھکیل دیا جائے گا۔ یہ اس جرم کی سزا جو حلال سے تنگ آ کر، جو بیماری سے تنگ آ کر، جو اپنے گھریلو معاملات سے تنگ آ کر، اور جو بہو اپنی ساس سے تنگ آ کر، بھائی اپنے بھائی سے تنگ آ کر، اور معاشرے میں رہنے والا فرد اپنے معاشرے سے تنگ آ کر حالات کا ستایا ہوا، دکھوں کا مارا ہوا کہتا ہے کہ مجھے چین آ جائے گا مرنے کے بعد، وہ یہ قدم نہ سوچے کہ مجھے چین آئے گا، دنیا سے گھبرا کر کہتے ہو کہ مر جائیں گے، مر کر بھی اگر چین نہ پایا تو کدھر جاؤ، مر کر بھی اگر چین نہ آیا تو پھر کدھر جائیں گے۔ سمجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ جو پہاڑ سے گراتا ہے اپنے آپ کو، گرتا ہوا مر گیا، خالداً مخلدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی طرح گرتا رہے گا، مرتا رہے گا، اس کی سزا ختم نہیں ہونے والی۔ جس نے اپنے آپ کو لوہے سے مارا وہ ہمیشہ ہمیشہ اپنے آپ کو لوہے سے مارتا رہے گا، خالداً مخلدا، اس کا یہ سنگین جرم جو اس نے ایک بار کیا تھا اپنے آپ کو سکون دینے کے لیے، اپنے آپ کو دنیا سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، اس نے تو یہ کر لیا ہے لیکن اس کا یہ عمل خالداً مخلدا ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اس سزا سے اس کو چھٹکارا حاصل نہیں ہونے والا۔ جس نے اپنے آپ کو کچھ پلا کر مار دیا، کوئی زہر کھا لی ہے، کوئی سپرے پی لی ہے، اور کوئی ایسی چیز جو موذی تھی اس کا استعمال کر کے اپنے آپ کو ہلاک و تباہ کر دیا ہے، وہ اسی طرح اس حالت میں مرتا رہے گا، اس کرب سے، اس علم سے، اس درد سے وہ گزرتا رہے گا۔ یہ ختم ہونے والی سزا ہے، اتنی بڑی سزا۔ اللہ ہم سب کو نیک موت عطا فرمائے، اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ محترم سامعین حضرات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک منع کر دیا، رہنے والوں دنیا سے اکتا کر مرنے کی، موت کی تمنا بھی نہیں کرنی چاہیے۔ پتہ نہیں شاید اللہ تجھے زندگی کے چند دن ایسے دے دے کہ تو ان دن کو گزار کر کوئی نماز پڑھ سکے، تو نماز پڑھنے کے بعد دعا کر سکے، تو استغفار کر سکے، توبہ کر سکے، صبر اور شکر کر سکے، بے شمار تو نیکیاں کر سکے، وہ نیکیاں تیرے کام آئیں اور تجھے جہنم کے بالم سے بچا دے۔ اللہ کے رسول نے منع کر دیا موت کی تمنا کرنے سے، کہا موت کی تمنا بھی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ مرنا تو سب نے ہے، کہنا چاہیے یہ اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی، اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھنا جب تک زندہ رہنا میرا اس دنیا میں بہتر ہو۔ اللہ مجھے زندگی اس وقت تک دیتے رہنا جب تک زندہ رہنا میرے اس دنیا میں بہتر ہو۔ وتوفنی اذا کانت الوفاۃ خیرا لی، اے اللہ دنیا سے مجھے اس وقت اٹھا لینا جب میرا اس دنیا سے اٹھ جانا تیرے لیے بہتر ہو، اور میرے لیے بہتر ہو کہ میرا رب جو کر رہا ہے وہ اچھا کر رہا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، کون ہے جو اپنے قرار کو قرار دینے والا ہے؟ وہ ایک اللہ ہے، اس اللہ سے اپیل کیجیے۔ مرنے کے لیے تیاری نہیں،
بلکہ نماز کی تیاری کیجیے، نماز سے مدد طلب کیجیے، مرنے کی تیاری سے پہلے توبہ کی تیاری کیجیے۔ جب بھی سوچ آئے، خیال آئے کہ اس سے مر جانا بہتر ہے، اس وقت مسجد کا رخ کیجیے۔ جب بھی یہ خیال شیطان ذہن میں دے کہ تیرا دنیا میں رہنا بہتر نہیں ہے، اس وقت اس شیطان کو دباتے ہوئے یہ کہہ کہ میرا اس دنیا میں رہنا بہتر ہے، میں اس دنیا میں رہنا چاہتا ہوں، میں حالات کا مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اگر آج مسائل ہیں، اگر آج پریشانیاں ہیں، تو اس رب نے مجھے حوصلے بھی تو دیے۔ کبھی کہہ کر ولا تہینوا، کوئی گھبرانا نہیں، سست نہ ہونا۔ کبھی تو قرآن کو کھول، کبھی نہ ہمیں کہہ رہے ولا تحزنوا، وہ غم زدہ نہ ہونا۔ حالات جس طرح کے مرضی ہو، یہ تیرے کرتوت کی وجہ سے حالات پیدا ہوئے ہیں۔ اے ابن آدم، میں نے تو تجھے دنیا جہان کی تمام چیزوں پہ فضیلت دی تھی۔ اے آدم کے بیٹے، میں نے تو تجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا۔ اے ابن آدم، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے تیرے اندر اپنی روح کو پھونکا تھا۔ اے ابن آدم، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ، توجہ کیجئے، میرے رسول اللہ فرماتے ہیں والتین، مجھے تین کی قسم ہے، مجھے زیتون کی قسم ہے، مجھے طور سینا کی قسم ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے حضرت انسان کو خوبصورت سے خوبصورت بنا احسن تقویم میں پیدا کیا۔ اللہ رب العزت نے میری اور آپ کی جو شکل و صورت، بناوٹ، سجاوٹ بنائی ہے، وہ کسی اور کی ہے نہیں ہے۔ جو اللہ نے مجھے مزاج دیا ہے وہ آپ کو نہیں، جو آپ کو دیا وہ کسی اور کو نہیں۔ ہر ایک کا مزاج الگ ہے۔ پھل اللہ پیدا کرتا ہے، ذائقے الگ الگ ہیں، پھول اللہ پیدا کرتا ہے اور مہک الگ الگ ہے۔ اللہ قسمیں کھا کر کہتے ہیں حضرت انسان، میں نے تجھے اکثر تقویم میں پیدا کیا ہے تو بڑی مشکلات سے گزرتا ہے، ان حالات کا مقابلہ کیا کر، میری طرف رجوع کرنے کو مجھے بنایا میں نے۔ اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر مجھے رہنما حصول ہوئی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، آج بے روزگاری، مہنگائی کی وجہ سے لوگ اپنی اولادوں کو قتل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کل کی خبر ہے سنتے ہوئے، آج ماں نے چھلانگ لگائی، ساتھ دو بیٹیوں نے بھی چھلانگ لگا دی۔ کس وجہ سے؟ جی بے روزگاری کی وجہ سے۔ حضرات، یہ اس نے خودکشی کی، حرام موت، اس نے سنگین جرم کیا، اپنے آپ کو بھی ہلاک کیا، اپنی بیٹیوں کو بھی ہلاک کیا۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اللہ فرماتے ہیں اپنی اولاد کا قتل نہ کر، اس وجہ سے، اس ڈر سے کہ یہ دھوپ کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے، تنگی کی وجہ سے اولاد کو مارنا بہتر ہے۔ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ، عقیدہ اللہ دیتے ہیں، او بھائی رازق میں ہوں، رزاق میں ہوں، تو عبد الرزاق ہے تو رزاق کا بندہ تو بن، تو اس سے رزق تو تلاش کر، اس سے مانگ تو صحیح۔ نحن نرزقهم، میں رزق دینے والا ہوں، تو اس کو کیا کھلاتا ہے؟ پتہ چلا باپ اپنی اولاد کو نہیں کھلاتا، وہ اپنا رزق خود کھاتے ہیں۔ نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا، اگر تو نے یہ کام کر لیا تو نے بہت بڑا کبیرہ گناہ کر لیا ہے، عظیم گناہ کر لیا ہے، ایسا گناہ کر لیا ہے کہ اللہ رب العزت کی قتل کرنے والے پر لعنت برستی، دائمی سزا جہنم میں۔ یہ کل کا واقعہ 5000 دینے کے لیے جاتا ہے یا تھوڑے بہت پیسوں کا تقاضا ہے اور ہمارے کبیر میں آج اس کا جنازہ ہوا، کیا وجہ ہے؟ لین دین کے معاملے میں ایک دوسرے کو قتل کرنے پہ آمادہ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ملعون ہیں، ان پہ اللہ کی لعنت ہے۔ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک جان کا قتل کیا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، اور جس نے ایک جان بچائی گویا کہ اس نے انسانیت کو بچا دیا ہے۔ مجھے اور آپ کو انسانیت کو بچانے کا درس دیا گیا، ہمدردی کا درس دیا گیا کہ انسان کو قتل بھی ہو رہا ہو تو ہمدرد بن کر اس کی خیر خواہی کیا کرو، اس کو قتل سے بچایا۔ لیکن المیہ افسوس، آج حرج اتنا ہو گیا ہے، قتل و غارت کا بازار اتنا گرم ہو گیا ہے کہ لوگ بھائی بھائی کو مارتے ہیں، لوگ چھڑوانے کے لیے تیار ہیں، محلے دار کر رہے ہیں، آپس میں محلے والوں کی لڑائیاں ہو رہی ہیں، دوسرے تماشائی بنے اس کی ویڈیو بناتے ہوئے نظر تو آئیں گے، سوشل میڈیا پہ ڈالتے نظر آئیں گے، کوئی اتنی جرت نہیں کرے گا کہ بھائی یہ کام کر۔ حضرات اتنا بے حس زمانہ ہو گیا ہے،
پھر اللہ رب العزت کے ہم پر آفات اور مصائب نہ ہے تو اور کیا ہے۔ مالک عرض و سما نے مجھے اور آپ کو یہ درس دیا کہ اولاد کا بھی قدر نہیں کرنا، اپنے آپ کو بھی قدر نہیں کرنا۔ ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں زندگی موت کا مالک میں ہوں، تم کون ہوتے ہو اپنی زندگی کو بچانے والے، تم کون ہوتے ہو اپنے آپ کو مارنے والے، زندگی موت کا مالک میں۔ مجھے تو یہ عقیدہ دیا گیا کہ تو زندگی گزارتے ہوئے کیا ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، زندگی دی ہوئی اسی کی ہے تو اسی کے حق میں گزارتا ہوں، یہی تو جینے کا مزہ ہے۔ میری زندگی، میری موت، میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز، میری قربانی للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگوں دنیا میں رہتے ہو ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت کے گڑھے میں مت گراؤ۔ وَأَحْسِنُوا، احسان کر، نیکی کر، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ محسنین کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں محسن بنا دے، ہم اپنوں کے بھی محسن بن جائے، اللہ کے بھی محسن بن جائے۔ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ بھائی اگر کسی کا لین دین کا معاملہ ہے تو احسان یہ ہے کہ جاؤ بھائی جب تیرے پاس ہو جائے اس کو تو دے دینا، بھائی معذرت ہے اب میرے پاس وجود نہیں ہے، احسان یہ ہے، اب درگزری یہ ہے، صبر یہ ہے۔ یہ کیا طریقہ ہے اعتراف ہوتے اور اعتراف ہوتے ہی انسان کو قتل کر دیا جائے؟ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اور یہ کوئی مذہب اجازت نہیں دیتا اپنے آپ کو مارنا، کسی کو مارنا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سنگین جرم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچا کے رکھے۔ محترم سامعین حضرات، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اے اپنے آپ کو قتل کرنے والے، اے اپنے آپ کو مارنے والے، تیرا جسم بھی تجھ پر حق رکھتا ہے، تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے، تیری آنکھ کا بھی تجھ پر حق ہے، اپنے جسم کے حقوق کو ادا کر۔ ہم نہ تو اپنے جسم کے حق ادا کرتے ہیں، نہ ہم اپنے بھائیوں کے حقوق کا خیال کرتے ہیں، نہ حقوق اللہ کا خیال ہے، نہ حقوق العباد کا خیال ہے، نہ ہی اپنے جسم کا حق ہے، وہ بھی مارے ہوئے۔ یہ جو قتل کر رہا ہے، یہ جو پھانسی لے رہا ہے، یہ جو گولیاں کھا رہا ہے، یہ جو زہر پی رہا ہے، یہ اپنے آپ کے جسم کا حق کر رہا ہے، اپنے آپ کو ہلاکت کے گڑھے میں گرا رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایسا جنازہ لایا جاتا ہے، یہ ہلاک کا ستایا ہوا اپنے آپ کو مار کے آ گیا۔ میرے رسول محترم تو وہ ہیں اتنے شفیق، اتنے محسن کہ منافق کا جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہو گئے، اللہ نہ منع کرنا تو اللہ رب العزت نے منع کر دیا، میرے رسول منافق کا جنازہ نہیں پڑھنا، 70 بار بھی اس منافق کے لیے دعا کرے تو میں معاف نہیں کروں گا۔ لیکن جب یہ خود کش کا معاملہ آتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو ہلاک کیا ہے، اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں سے مار دیا ہے، میرے رسول نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ کہا ایسے سنگین جرم والے کا میں جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اس نے اتنا جرم بڑا کیا ہے۔ سہل بن سعد الساعدی کہتے ہیں کہ جنگ میں ایک نوجوان لڑتا بڑی جری جوان بہادری کے ساتھ مظاہرہ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بڑا جری جوان شہید آدمی، آپ نے فرمایا کہ جہنمی، اتنے زخم لگتے ہیں، زخموں سے چور ہو کر اپنے آپ کو اپنی ہی تلوار سے کٹ لگاتا ہے اور دنیا سے بازی ہار جاتا ہے۔ کہنے والا کہتا ہے میں پیچھا کر رہا تھا، میں نے آ کر بتایا، فرمایا اس طرح کی موت مرنے والا کو اچھی موت بھی پڑا، خاتمہ بھی ایمان بھی بلکہ برے خاتمے میں پڑا ہے۔ اللہ ایسے بری موت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ پتہ چلا انسان نیکی بھی کرے اور اس میں نیکیاں کرنے کے بعد اپنے آپ کو ہلاک کر دے، کہ میں توبہ کر کے مر رہا ہوں، میں کلمہ پڑھ کے مر رہا ہوں، وہ حرام موت کرتا۔ اللہ ہم سب کو اس سنگین جرم سے بچائے۔ محترم سامعین، میں نے ذکر کیا دنیا سے گھبرا کر کہتے ہو کہ مر جائیں گے، مر کر بھی اگر چین نہ پایا تو کدھر جاؤ گے، مر کر بھی اگر چین نہ پایا تو کدھر جاؤ گے؟ اس سے بہتر ہے کہ اپنے مرنے کی تیاری کیجیے اور
جو خودکشی کے اسباب بنتے ہیں، جو وجوہات بنتی ہیں، مجھے اور آپ کو چاہیے ان پہ نظر کڑی رکھیں کہ ایسا سبب کہیں میری موت کا سبب نہ بن جائے۔ مثال کے طور پر آج ہمارے معاشرے میں سب سے جو پہلی بنیادی وجہ بنتی ہے لڑائی اور فساد کی، وہ غصہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والا آتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول مجھے نصیحت کیجیے، خیر خواہی کیجیے، میری ہمدردی کیجیے، مجھے کچھ بات و نصیحت کیجیے۔ آپ نے ایک جملہ بولا، اپنے پلے میں باندھ دیجیے، لا تغضب، غصہ نہ کرنا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے وصیت کیجیے، آپ فرمائے لا تغضب، فرد مرارا، بار بار اسی بات کو دہرایا کہ لا تغضب، غصہ نہیں کرنا۔ غصہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، غصہ ہے جگہ بدل، غصہ ہے پانی پی، غصہ ہے اپنی حالت اپنی کیفیت کو بدل، بیٹھا ہے لیٹ جا، لیٹا ہوا ہے کھڑا ہو جا، جس جگہ پہ غصہ آ رہا ہے، سامنے جس سے لڑائی ہو رہی ہے اس جگہ کو چینج کر، سائڈ پہ ہو جا، خاموشی اختیار کر، صبر کر، برداشت کر، اپنا جائزہ لے۔ کہیں ایک منٹ کا غصہ، ایک منٹ کا غصہ کہیں تیری 25-30 سالہ زندگی کو برباد نہ کر دے۔ جائیے جیلیں بھری ہوئی 25 سالہ نوجوان قیدی بچپن میں پڑے ہوئے تھے، آپ آج بوڑھے ہونے والے ہیں۔ یہ کل کا واقعہ آپ کے سامنے، یہ کیا سزا نہیں بھوگے گا؟ دنیا میں بھی ملعون، آخرت میں بھی ملعون ٹھہرے گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو غصے پر قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے رسول نے سب سے بڑی ہمدردی میری یہ کی ہے کہ لا تغضب، غصہ ہو بھی حق تیرا ہے اور مجھے پتا بھی ہے کہ میں مظلوم ہوں۔ غصہ آتے ہوئے بھی غصے پہ کنٹرول کرنا۔ پہلوانی یہ ہے کہ دوسروں کو گرا دینا، پہلوانی یہ ہے کہ انما الشدید یملک نفسہ عند الغضب، دوسرے کو گرا دینا پہلوانی نہیں بلکہ غصے پر اپنے آپ پہ قابو پا لینا، اپنے آپ کو گرا لینا، یہ پہلوانی۔ اللہ یہ مزاج مجھے دے، اللہ یہ مزاج میری قوم کو دے، کل کو بات ختم ہو جائے، لڑائی جھگڑے فساد ختم ہو جائے۔ محترم سامعین حضرات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ غصہ تیرے اندر اور میرے سماج کے اندر، اس سماج کی وجہ سے آج لوگ کپڑوں غارت کر رہے ہیں، اپنے آپ کو مار رہے ہیں۔ سماجی لڑائیاں کیا ہیں؟ معاشرتی لڑائیاں کیا ہیں؟ بہو کی ساس کے ساتھ، بھائی کی بھائی کے ساتھ، اور داماد کی سسر کے ساتھ، اور جو میرا کام کا شریک ہے اس کے ساتھ، یا رفیقہ حیات شریکہ حیات کے ساتھ لڑائی۔ وہ حالات سے تنگ آ کر اپنے آپ کو ٹینشن کا مریض بنا کر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس سے بہتر ہے کہ مر جائیں، پھر وہ اپنے آپ کو لائٹ پہ ہاتھ لگاتے مر جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لڑائی سے چین آئے گا، دنیا سے اٹھا کر کہتے ہو کہ مر جائیں گے، مر کر بھی چین نہ آیا تو ادھر جاؤ۔ سماجی لڑائیاں ختم کی جائیں، اور کہیں نفسیاتی مریض ہوتے ہیں ان کا علاج کروایا جائے۔ اور اسی طرح ہمارے ہاں سب سے پہلی جو بری بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم قناعت نہیں اختیار کرتے، ہمیشہ اوپر کی طرف دیکھتے ہیں، اس وجہ سے بے سکون ہو جاتے ہیں۔ ان کی راہداریوں کی طرف، ان کی آسائشوں کی طرف، ان کی گاڑیوں بنگلوں کی طرف دیکھتے ہوئے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے، لو جی وہ تو کل کا میرے ساتھ پڑھنے والا، کل کا نوجوان آج وہاں پہنچ گیا، میں یہاں ہوں، مجھے وہ کرنا ہے جو وہ کر رہا ہے۔ اس کرنے کو، اس پانی کی خاطر ٹیٹو پہاڑ کے اوپر سیر کرنے جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ حضرات یہ سمجھ لیجئے کہ اپنے آپ کو تباہی کے گڑے میں خود گرا رہا ہے اور اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے۔ کسی کی طرف نہ دیکھ، میرے رسول نے یہ مزاج دیا ہے، دیکھنا ہے تو اپنے سے نیچے کی طرف دیکھ، جو تجھ سے فقیر ہے، جس کے پاس، تیرے پاس گھر اس کو دیکھ جس کے پاس گھر نہیں، تیرے پاس آج کاروبار بزنس ہے اس کو دیکھ جس کے پاس بزنس اور کاروبار بھی نہیں ہے، اس کو دیکھ تجھے سکون ملے گا، تو اپنے آپ کو خودکشی سے، حرام موت سے بچا لے گا۔ انظروا الی من اسفل منکم، اس کی طرف دیکھ جو تجھ سے نیچے ہے۔ اللہ مجھے ان کی طرف دیکھنے کی توفیق دے۔ میرا مزاج کیا بن گیا ہے؟ جب سے میں پریشان ہوں، حالات کا مارا ہوا، اس لیے میں گھبرا جاتا ہوں، مضطرب ہو جاتا ہوں، بے سکون، حقیقی چین سے محروم ہو جاتا ہوں، کیونکہ میں ہمیشہ کس کی طرف دیکھتا ہوں؟ اوپر کی طرف دیکھتا ہوں۔ رسول اکرم نے مزاج دیا ہے کہ تیرے مزاج میں یہ بات آ جائے کہ غصہ نہ آئے، تیرے مزاج میں صبر آ جائے، تیرے مزاج میں قناعت آ جائے کہ جو جس حال میں اللہ رکھا ہے اللہ کا شکر ہے، تیرے مزاج میں یہ آ جائے کہ آج اگر کوئی بیماری ہے تو یہ بیماری بھی میرے لیے گناہوں کا کفارہ بننے والی ہے۔ ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا غم حتى الشوکہ،
میرے رسول نے فرمایا کانٹا چبھ جائے، کانٹا چبھنے کی تکلیف پہ بھی تو صبر کرتے ہیں تو کفر اللہ بہا خطایا، اللہ تیرے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں۔ یہ صبر کی جزا ہے، اللہ مجھے صبر والا بنائے۔ آج پتہ چلا جی آج مہنگائی ہے جی، تنگی کی وجہ سے لوگوں نے خودکشی کر لی ہے جی، فلاں دھرنے میں اپنے آپ کو تباہ کر لیا ہے جی، آج بجلی کا بل بہت زیادہ آ گیا جی۔ بھائی مسجدوں کو بھی لوگ معاف نہیں کر رہے، اللہ رب العزت کے گھروں کو بھی لوگ معاف نہیں کر رہے، اپنے رب سے توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، رات کو آئے دروازہ کھٹکھٹائیں، اللہ حالات بڑے سنگین ہو گئے، تو مالک انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اب میری بے بسی اور میری عاجزی کی دعا تیرے سامنے ہے، تو بے بسوں کو سہارا دینے والا ہے، تو محتاجوں کا حاجت روا ہے۔ اے اللہ میں تجھ سے بھیک مانگتا ہوں، اللہ میرے ملک کے حالات سنبھال دے، اللہ میرے حالات سنبھال دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ مسجد کا بل 30,000 روپے ہے۔